سب سے پہلی اور بڑی بات جو ان تمام شبہات کو جنم دیتی ہے کہ نیانڈرتھلز آگ کا استعمال کرنا جانتے تھے، وہ آگ کنٹرول کرنا جانتے تھے۔ یہ بات ہمیں اس طرح سے بھی پتہ چلتی ہے کہ نیانڈرتھلز کی غاروں کی چھتوں اور دیواروں پر ہمیں مینگنیز ڈی آکسائڈ ملتی ہے، جو دراصل آگ جلانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آگ جلانا یا آگ لگانا ان کے انسان ہونے کا ثبوت ہے؟ اس زمین پر آگ کا استعمال پچھلے 8 لاکھ سال سے ہو رہا ہے، لیکن آگ صرف انسان ہی کنٹرول کرنا نہیں جانتا، بلکہ انسان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو آگ کا استعمال کرتی ہیں۔ آپ نے آسٹریلیا کے دا بلیک کائٹ نامی ایک عقاب کے بارے میں ضرور ہی سن رکھا ہوگا۔ ایک لمبے عرصے تک بس یہی سوچا جاتا رہا کہ جب بھی جنگل میں آگ لگتی ہے تو بلیک کائٹ آگ کی وجہ سے گھاس میں اڑتے ہوئے کیڑوں کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف لپکتا ہے، لیکن اب آ کر یہ پتا چلا ہے کہ دراصل یہ آگ لگاتا ہی بلیک کائٹ ہے۔ سورج کی تپش کی وجہ سے سوکھی ہوئی لکڑیوں کو ڈھونڈتا ہے اور انہیں اٹھا اٹھا کر ایک سوکھی جگہ پر جمع کر لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے۔ اب شدید گرمی سے ان لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے تو انہیں یہ عقاب اٹھا اٹھا کر گھاس میں پھینکتا ہے، جن سے گھاس میں چھپے ہوئے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور یہ انہیں کھا جاتا ہے۔ اس لیے آگ کا استعمال صرف انسان نہیں بلکہ اور بھی مخلوقات جانتی ہیں، اور نیانڈرتھلز انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھے۔ دوسری بات، نیانڈرتھلز کی ایک ایسی عادت تھی جس سے لوگ اکثر شک میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ شاید وہ انسانی پریڈیسیسر یعنی اینسسٹر یعنی پوروج ہیں، کہ وہ لوگ جڑی بوٹیاں اور پتوں کو ایک بنیادی دوائی کی طرح استعمال کرتے تھے، یعنی دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہربل دوائیاں استعمال کرنا ان کے انسان ہونے کی دلیل ہے؟ کوئی پروف ہے؟ میں یہاں آپ کو بتا دوں، دوائیاں دنیا کا ہر جاندار استعمال کرتا ہے۔ برازیل کے مکاؤ پیرٹس ایک خاص قسم کی مٹی کھاتے ہیں جن سے ان کے پیٹ کے اندر کے کیڑے اور بیکٹیریاز مر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میڈاگاسکر کے پریگننٹ لیمرز وہ اپنی پریگننسی کے دوران انجیر کے پتے کھاتے ہیں، جس سے فیمیلز لیمر میں دودھ کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح انڈیا کی پریگننٹ ہتھنیاں وہ بھی اپنی پریگننسی کے دوران ایسے پتے کھاتی ہیں جن کو وہ اپنی نارمل یا ریگولر ڈائٹ میں کبھی نہیں کھاتی۔ بلکہ آپ لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ برازیل کے اسپائڈر منکیز اپنے میٹنگ سیزن کے دوران خاص قسم کے پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ خاصیت ہے جس کو آج تک ہم صرف انسانوں کے ساتھ جوڑ کر ان کو خاص سمجھتے رہے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں کہ پورے اینیمل کنگڈم میں جانوروں کی جڑی بوٹیاں اور پتوں کو دوائی کے طور پر استعمال کرنے کی ایک پوری اسٹڈی موجود ہے، جس کو زو فارماکوگنوسی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے جانوروں کا ادویات کے بارے میں علم۔ دوائیاں انسان کے علاوہ بھی دوسری مخلوقات استعمال کرتی ہیں، اور نیانڈرتھلز بھی انہی دوسری مخلوقات میں سے ایک تھے۔ تیسری اہم بات جو نیانڈرتھلز کو انسان کا اینسسٹر ماننے کے حوالے سے ایک دلیل ہے کہ وہ گروہ کی صورت میں شکار کرتے تھے، یعنی گروپ بنا کر وہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور اپنے شکار کا انتظار کرتے، یعنی پری پلانڈ شکار کرتے تھے۔ لیکن اس سوال کا تو بہت ہی آسان جواب ہے، انتہائی آسان جواب ہے، کیونکہ اس وقت کم سے کم 307 طرح کے جانور ایسے ہیں جو چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں، مثلا ٹائیگر، دریائے نیل میں رہنے والے مگرمچھ، ریچھ یعنی بھالو، اور اس کے علاوہ 400 سے زیادہ ایسے جانور ہیں جو گروہ بنا کر یعنی گروپ میں شکار کرتے ہیں، جنہیں پیک ہنٹرز کہا جاتا ہے۔ اور حیرانی کی بات کہ ان گروہ یعنی گروپ بنا کر شکار کرنے والوں میں مچھلیاں بھی شامل ہیں، کلر ویلز اور پرہانا، ان میں پرندے بھی شامل ہیں، ان میں بھیڑیے بھی شامل ہیں، ایون ان میں کتے بھی شامل ہیں۔ پیک ہنٹنگ ایک ایسی تکنیک ہے جس کو شروع کے انسانوں کے علاوہ بھی کئی مخلوقات استعمال کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہیں، اور نیانڈرتھلز بھی انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تھے۔ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو اتنا تو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ آگ جلانا، دوائی کا استعمال کرنا یا پھر گروہ میں شکار کرنا یعنی فل پلانڈ ہنٹنگ کرنا، یہ انسان ہونے کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان کے علاوہ بھی یہ خصوصیات دوسری مخلوق بھی رکھتی ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا
जो अब यहाँ से शुरू होना है, जिनसे आप बहुत ही आसानी से निएंडरथैल्स और इंसानों में फर्क कर सकेंगे। और सबसे अहम दलील मैं आपको इस चैप्टर के सबसे आखिर में दूंगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि निएंडरथैल्स यूरेशिया के इलाकों में रहते थे, मसलन जर्मनी, फ्रांस, स्लोवाकिया, स्पेन। ये वो मुल्क हैं जहां सर्दियां ज्यादा होती हैं, दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। और जब निएंडरथैल्स वहां रहते थे तो उस वक्त दुनिया में आइस एज का दौर चल रहा था, यानी आधी से ज्यादा दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। और ये दौर लास्ट जनरेशन निएंडरथैल के खत्म होने के बाद खत्म हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि निएंडरथैल्स अगर इंसान थे या इंसान के एंसेस्टर्स थे तो वो गर्म इलाकों की तरफ क्यों नहीं बढ़े? वो तो 35 से 40 मील बड़े ही आसानी से चल सकते थे, भाग सकते थे। तो वो इन ठंडी अंधेरी गारों में रहना क्यों पसंद किया करते थे? इन सवाल से दो बहुत ही अहम बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये कि निएंडरथैल्स दिन की रोशनी को कम और रात की रोशनी को ज्यादा पसंद किया करते थे। और दूसरी बात कि इनकी हड्डियों से मिली जीन में दो बड़े ही दिलचस्प प्रोटीन मिलते हैं। एक है ASB1 और दूसरा है EXOC6। ये दोनों जीन इस बात का क्लियर प्रूफ हैं, वाज़ेह सबूत हैं कि वो दिन को सोते और रात को जागते थे, जबकि उसके उलट इंसान दिन को जागता और रात को सोता है। आपके लिए शायद ये बात नई हुई हो कि इंसान के जिस्म में एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसको हम सर्केडियन साइकिल कहते हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि ये सर्केडियन साइकिल सूरज की गर्दिश यानी सोलर सिस्टम के साथ काम करती है, यानी उनसे सिंक होती है। यानी आसान अल्फाजों में इस बात का ये मतलब होता है कि रात के वक्त इंसान की नींद फितरी है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। सूरज ढल जाने के बाद रात को इंसान को नींद आएगी ही आएगी। और सूरज के निकलने के वक्त यानी दिन के वक्त जाग जाना, कुदरती तौर पर जाग जाना भी इसी सर्केडियन साइकिल की वजह से होता है। और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इंसान के इस फितरी तरीके का जिक्र सूरह रोम में कुछ इस तरह से मिलता है कि उसकी कुदरत की निशानियां तुम्हारी रातों और दिन की नींद में है। दूसरी बात, निएंडरथैल्स के 80% से ज्यादा लोग 40 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह इस दौर के बड़े बड़े जानवर भी थे, जिनकी गारों में रहने के लिए निएंडरथैल्स को इनसे हर वक्त लड़ना पड़ता था। 2016 यानी 2016 में निएंडरथैल्स के 124 यानी 124 ढांचों पर बड़ी गहरी स्टडी की गई थी, जिससे ये पता चला था कि इन 124 में से 92 यानी 92 निएंडरथैल्स को जानवरों ने ही मार डाला था। और इन जानवरों में सबसे ज्यादा हमले केव बियर यानी गुफाओं में रहने वाले भालू यानी रीछ, फिर दूसरे नंबर पर बड़े बड़े दांतों वाले सिमिल्टॉन शेर, और फिर तीसरे नंबर पर भेड़ियों के हमले थे, जिनकी वजह से ये निएंडरथैल्स मरे थे। और बाकी 124 में से 32 निएंडरथैल्स खुराक की तलाश में मर गए या उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया, जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। निएंडरथैल्स को जमीन पर रहने की ये जगह इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इन खतरनाक और लंबे चौड़े देव हैकल जानवरों के साथ जारी रहने वाली लड़ाइयां, जो निएंडरथैल्स की ही तरह अचानक गायब हो गए और फिर कहीं जाकर इस जमीन पर इंसान के लिए ये जगह बनी। और इसी एहसान का जिक्र सूरह आराफ में जरा देखें तो, कि हम ही ने तुम्हें जमीन में रहने की जगह दी, हम ही ने इसमें तुम्हारा रिस्क भी रखा। अब तीसरी बात कि निएंडरथैल्स की फिजियोलॉजी इंसान से बड़ी ही मुख्तलिफ है। इनके बड़े बड़े नथने थे और इनके घुटनों की शाख बताती है कि वो 35 से 40 मील तक भाग सकते थे। और सबसे अहम बात कि वो कैनिबल्स थे, यानी एक दूसरे को ही खा जाते थे, जैसा कि बहुत से जानवर करते हैं, जैसा कि चिंपैंजीज करते हैं, शेर भी करते हैं, जैसे कि दरियाई घोड़े यानी हिप्पोपोटामस भी करते हैं। इनके अलावा आपने हाइनास का नाम तो सुन रखा होगा। ये एक ऐसा जानवर है जिसके फीमेल मेल से बड़े होते हैं और इससे कुदरत की एक निशानी का भी इल्म होता है। और ये होना जरूरी भी था, क्योंकि हाइनास की आदत भी होती है कि वो एक दूसरे को और उनके बच्चों को खा जाते हैं। इसलिए फीमेल हाइनास के साइज के बड़े होने की वजह से वो मेल हाइनास को डराकर अपने बच्चों को उनसे बचा लेती हैं, यानी उनकी हिफाजत कर लेती हैं। और ये हिफाजत के एतबार से खुदा की बेहतरीन कुदरत की एक निशानी है।
ورنہ میل ہائیناز چھوٹے ہائیناز بچوں کو کھا جاتے ہیں۔ یوریشیا، اسپین اور بیلجیم کی غاروں سے ملنے والے نیانڈرتھلز کی ہڈیوں کو توڑ کر اس کے اندر سے گودا نکال کر کھایا گیا تھا۔ اسی طرح فرانس سے ملنے والے ایک نیانڈرتھلز کی پسلی پر دوسرے نیانڈرتھلز کے دانتوں کے نشان تھے، یعنی کہ صاف بات ہے کہ ایک نیانڈرتھلز نے دوسرے نیانڈرتھلز کو کھا لیا تھا۔ اور اسپین میں تو 12 ڈھانچے ایسے ملے ہیں جن میں سے سر توڑ کر دماغوں کو کھایا گیا تھا، اور اس میں سے 3 ڈھانچے بچوں کے تھے۔ درہم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر پال پیٹیٹ نے ایتھوپیا سے ملنے والے فوسلز A1333 کو اسٹڈی کیا، اور وہ کہتا ہے جرمنی سے لے کر چائنا تک پھیلے ہوئے فوسلز کی کھوپڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کے گودوں کو نکال کر کھایا گیا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ کھوپڑیوں کا اس طرح سے توڑ کر دماغ کے نکالے جانا شاید کسی قسم کی کوئی مذہبی رسم ہو، لیکن 2010 میں مزید بہتر ٹیکنالوجی سامنے آئی جن سے ان ہڈیوں کی مزید بہتر اسٹڈی ہوئی، اور اس بہتر اسٹڈی سے ایک بہترین انٹرپریٹیشن بھی ملی، اور ہمیں پتا چلا کہ یہ کوئی مذہبی رسم نہیں تھی، بلکہ یہ کہ وہ اپنی خوراک کو پورا کرنے کے لیے نیانڈرتھلز ایک دوسرے کے دماغ نکال کر کھا رہے تھے۔ بلکہ یوریشیا کی ایک غار ہے جس کو ونڈیا کیو کہتے ہیں، ان میں نیانڈرتھلز کی ہڈیوں میں سے ایک بھی ایسی کھوپڑی سلامت نہیں تھی۔ یہ سب کی سب کھوپڑیوں اور ہڈیوں کو توڑ کر اس میں سے دماغ اور گودا نکال کر کھایا گیا تھا۔ لیکن انسان، ذرا آپ سوچئے کہ 40,000 سال پہلے نیانڈرتھلز غائب ہوئے اور ان کے چند ہزار سال بعد انسان سولمن آئیز لینڈ میں ارویوں کی کھیتی یعنی ٹاروں کی کھیتی کر رہے تھے۔ انفیکٹ یہ زراعت میں کسی بھی ملک کی تاریخ میں سب سے پرانا ثبوت ہے کہ 28,000 سال پہلے سولمن آئیز لینڈ میں ارویوں کی کھیتی۔ نیانڈرتھل اور انسان کی خوراک کے حوالے سے دوسرا فرق ہے، کہاں آج سے 40,000 سال پہلے نیانڈرتھلز ایک دوسرے کی ہڈیاں اور اس میں سے گودا نکال کر کھا رہے تھے، اور کہاں چند ہزار سال بعد تبریا کی جھیل سے ایسے اوزار ملتے ہیں جو فصل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان اوزاروں پر نشان بھی کچھ اس طرح کے پڑے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کسی نرم یعنی سبز فصل کو کاٹا ہو۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ وہی تبریا جھیل ہے جس کا پانی یاجوج ماجوج کے آنے کی نشانی کے طور پر پہلے سے ہی خشک ہو جانا ہے۔ انسان اور نیانڈرتھل کی خوراک میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور سورہ اسراء کی آیت میں ذرا دیکھیں کہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی، انہیں خشکی اور طری کی سواریاں دیں، انہیں پاکیزہ چیزوں کے رزق دیے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی۔ اب ذرا آپ سوچ کر تو دیکھیں کہ 40 میل دور تک پیدل بھاگنے والی مخلوق نیانڈرتھلز کے مقابلے میں بنی آدم کو خشکی اور طری کی سواریاں ملی۔ ایک دوسرے کو کھا جانے والے نیانڈرتھلز کے مقابلے میں بنی آدم کو پاکیزہ چیزوں کے رزق ملے، ارویاں، مکئی، گندم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں جو پہلی خوراک کھائی وہ گندم ہے۔ اور پھر اس آیت کے آخری حصے پر غور کریں کہ ہم نے بنی آدم کو بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا کی، اور ان بہت سی مخلوقات میں نیانڈرتھلز یقیناً شامل ہیں۔ اب تک آپ لوگوں کو یہ تو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ نیانڈرتھلز انسان سے مختلف ایک الگ مخلوق تھے، صرف اور صرف فطری تقاضوں والی ایک مخلوق جن کا مقصد صرف کھانا پینا سونا اور بچے پیدا کرنا تھا۔ اور میں آپ کو اس کی بھی دلیل سورہ شعراء سے پیش کرتا ہوں کہ اس سے ڈرو کہ جس نے تمہیں تخلیق دیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی۔ اکثر یہاں پہلے کے لوگوں سے مراد پرانی قوموں سے لیا جاتا ہے، لیکن ذرا اس پہلے کے لیے استعمال ہوئے عربی لفظ کو تو غور سے پڑھیں، اس پر غور تو کریں۔ جبلت الاولین۔ اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جبلت کس کو کہتے ہیں؟ آپ سبھی لوگوں نے اردو کی کلاس میں ضرور پڑھا ہوگا کہ انسان کے جبلی تقاضے، جبلت کہتے ہیں زندگی کی ایک بہت ہی بنیادی شکل کو، ایک ایسی زندگی، ایک ایسی شکل، ایک ایسی مخلوق جس کی ضروریات صرف اور صرف کھانا پینا سونا اور بچے پیدا کرنا ہے۔ اور اس جبلت الاولین یعنی پہلے گزر جانے والی ایک جبلی زندگی کے کانسیپٹ پر نیانڈرتھلز نامی ایک مخلوق
پوری طرح سے فٹ بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اب بنی آدم کے نیانڈرتھیلز کے ساتھ اس زمین پر کسی بھی دوسری رہنے والی مخلوق سے ممتاز ہونے کی سب سے بڑی دلیل، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ دلیل جو قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت نے ایک دم شروع میں ہمیں بتا دی ہے، سورہ بقرہ۔ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش میں ملا اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ، ایک تحفہ، یعنی زبان، یعنی بولنے کی صلاحیت۔ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، انہیں بولنے کی صلاحیت دی گئی، انہیں زبان دی گئی۔ اور کیونکہ یہ دلیل میں قرآن پاک سے لے رہا ہوں، اس لیے اس چیپٹر میں آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ آدم اور ان دوسری مخلوق میں فرق کی شاید اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔